ہمیشہ کوانٹٹی پر جاتی ہیں، کوالٹی پر نہیں جاتی ہیں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنی نظریں کوالٹی پر رکھو، کوانٹٹی پر مت رکھو۔ فار ایگزامپل، کوئی بندہ اگر حرام کے ذریعے 1,00,000 روپے کما رہا ہے تو یہ کوانٹٹی زیادہ ہے، کوالٹی نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے جو حلال کے ذریعے 8-10 ہزار روپے منتھلی کماتا ہے، یہ حلال کے ذریعے کما رہا ہے، تو اسلام اس کو اپریشیٹ کرتا ہے کہ تم جو 8 یا 10 ہزار کما رہا ہے یہ بندہ بہت اچھا کر رہا ہے، اس کی زندگی میں ہم سکون دیں گے۔ تو اسلام کے اندر خوشحالی حاصل کرنے کا جو پیمانہ ہے، جو سانچہ ہے کہ خوشحالی کیسے حاصل ہوں گی، تو یاد رکھیے گا، کوالٹی کے ذریعے خوشحالی حاصل ہوتی ہے، کوانٹٹی کے ذریعے خوشحالی کبھی نہیں حاصل ہو سکتی ہے۔ ہماری ایک سب سے بڑی پرابلم یہ بن چکی ہے کہ ہم لوگ کوانٹٹی کو دیکھتے ہیں، 1,00,000 2,00,000 3,00,000 4,00,000 5,00,000، کوالٹی کو نہیں دیکھتے۔ ہم کوالٹی بنانے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں کوالٹی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور کوالٹی کون سی والی کوالٹی؟ اسلام نے جو کوالٹی پیدا کرنے کا حکم دیا ہے وہ کوالٹیاں ہم اپنے اندر لے آئیں، وہ کوالٹیز ہم اپنے اندر اتار لیں، تو پھر زندگی ہماری خوشحال بن جائے گی۔ زندگی میں خوشیاں کوانٹٹی سے نہیں آتی، تعداد سے نہیں آتی، 1,00,000 2,00,000 5,00,000 سے نہیں آتی، مکان سے نہیں آتی، اے سی لگا کے نہیں حاصل ہو سکتی۔ یہ خوشحالی زندگی میں پیدا کرنا یہ رب ذوالجلال کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ ایک آدمی 1,00,000 روپے کما رہا ہو لیکن اللہ اس کے دل میں بے چینی پیدا کر دے تو وہ خوشحال نہیں رہ سکتا۔ ہماری نظریں کوانٹٹی کی طرف جاتی ہیں، کوالٹی کی طرف نہیں جاتی۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ خوشحالی حاصل کرنے کے 7 طریقے، 7 چیزوں کے ذریعے خوشحالی آتی ہے، خوشحالی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جب میں نے وہ 7 چیزیں پڑھی تو میں نے دیکھا کہ یہ 7 چیزیں آج ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں ہیں، ہماری زندگی ان 7 چیزوں سے بالکل خالی ہے۔ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ آپ کو تو یوٹیوب پر وظیفے ملیں گے کہ ایک پھونک مارو تو گھر میں خوشحالی خوشحالی، ایک پھونک مارو تو پیسہ پیسہ۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم پیسے کے ذریعے خوشحالی نہیں حاصل کر سکتے، تمہیں وہ کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرنا پڑیں گی جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب وہ 7 چیزیں آپ دیکھیں، آج میں 7 چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ 7 چیزیں ہماری زندگی میں آئیں گی تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں خوشحالی آئے گی۔ خوشحالی کوانٹٹی کے ذریعے نہیں حاصل ہو سکتی ہے، خوشحالی کوالٹی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ 7 چیزیں جس کی زندگی میں ہوں تو اس کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے۔ نمبر 1، قرآن کی تلاوت کرنا۔ نمبر 1، قرآن کی تلاوت کرنا۔ قرآن کی تلاوت سے پورے کے پورے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، پورے کے پورے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری مائیں قرآن پڑھا کرتی تھی، اب نئی جنریشن آ رہی ہے تو 10 بجے تک تو سوتی ہے، قرآن کا تو تصور ہی کیا ہے۔ تو پہلی چیز قرآن کی تلاوت کرنا۔ دوسری چیز 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ 5 وقت کی نماز، پورے کے پورے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، کوئی نمازی نہیں ہے 5 وقت کا۔ 5 وقت کا نمازی گھر میں کوئی ایک تو ہو، پورے کے پورے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں۔ تو نمبر 2، 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ 5 وقت کی نماز پڑھنے سے خوشحالی آتی ہے۔ نمبر 3، خدا کا شکر ادا کرنے سے۔ نمبر 3، خدا کا شکر ادا کرنے سے۔ اس کتاب میں انہوں نے لکھا کہ نمبر 3، خدا کا شکر ادا کرنے سے۔ ہم ناشکرے بنے ہوئے ہیں، 1,00,000 آئیں، 2,00,000 آئیں، 3,00,000 آئیں، صحت اچھی ہو، اللہ نے سب چیزیں اچھی دے رکھی ہوں، پھر بھی یار کیا بتائیں، کچھ نہ کچھ پر شکر نہیں ہے اللہ کا ادا کرتے۔ تو جس حال میں اللہ رکھے اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ اس سے خوشحالی آتی ہے۔ تو نمبر 3، خدا کا شکر ادا کرنے سے۔ نمبر 4، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنے سے۔ نمبر 4، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنے سے خوشحالی آتی ہے۔ ہمارے محلے میں پڑوسی بھوکا ہو اور ہم پائے کھا رہے ہوں، ہمارے محلے میں ہمارا پڑوسی بھوکا ہو، ہمارے پڑوس میں کوئی ایسا غریب ہو جس کے پاس دوا کے لیے پیسہ نہ ہو اور ہم 1,00,000 2,00,000 روپے کے گھر بنوا رہے ہوں، تو غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنے سے خوشحالی آتی ہے۔ نمبر 5، گناہوں کی معافی مانگنے سے خوشحالی آتی ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں بھائی، گناہ کوئی اگر ہم سے یہ کہہ دے، پہلے تو یہ گناہوں کا خیال ہی نہیں سوچتے یار ہم بھی کوئی گناہ کر رہے ہیں، ہم نے ایسا کون سا گناہ کر لیا ہے۔ حالانکہ صبح سے شام تک ہم گناہوں میں لت پت رہتے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ہمارا یہ تصور ہوتا ہے کہ یار ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں۔ تو نمبر 5، گناہوں کی معافی مانگنے سے خوشحالی آتی ہے۔ نمبر 6، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے۔ ماں باپ اور رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کرنے سے۔ آج ماں باپ، کبھی شاید ہم نے اپنے والدین کے پیر دابے ہوں، کبھی ہم نے والدین کے پاؤں جا کے پکڑے ہوں اور دابنا شروع کیا ہو، ماں نے کہا ہو بیٹا سر میں درد ہو رہا ہے تو ہم نے ماں کا سر دابنا شروع کر دیا ہو۔ تو چھٹی چیز
ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے خوشحالی آتی ہے۔ اور نمبر 7، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھنے سے۔ صبح ہم اٹھتے ہی 10-11 بجے تو سورہ یاسین پڑھنے کا تو خواب ہی کیا، سورہ یاسین ہم پڑھیں کہاں سے، ہم پہ تو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ تو صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھنے سے خوشحالی آتی ہے۔ تو یہ 7 چیزیں ہیں جن کے کرنے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ ان 7 میں سے 7 کی 7 آج ہمارے گھروں میں نہیں ہیں۔ پھر ہم وظیفے یہ وہ دنیا بھر کی چیزیں کر لیں، یہ 7 چیزیں اگر ہم نہیں کرنے والے، ہمارے گھر میں کوئی نہیں کر رہا ہے تو خوشحالی نہیں آ سکتی۔ نمبر 1، قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے۔ نمبر 3، خدا کا شکر ادا کرنے سے۔ نمبر 4، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنے سے۔ نمبر 5، گناہوں کی معافی مانگنے سے۔ اور نمبر 6، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے۔ نمبر 7، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کو سورہ واقعہ پڑھنے سے۔ اور یہ 7 چیزیں کرنے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے۔ میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے، بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ ٹھیک ہے آپ 7 چیزوں پر پابندی نہیں کر سکتے، لیکن 7 چیزوں میں سے کچھ نہ کچھ تو آپ پابندی کر سکتے ہو۔ یہ 7 چیزیں اپنی زندگی میں لائیے، کوالٹی بنائیے، کوانٹٹی مت دیکھیے۔ خوشیاں اللہ تعالیٰ چاہے تو 10 روپے میں داخل کر دے، اگر اللہ چاہے تو کروڑوں روپے میں خوشیاں داخل نہ کرے۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اس کے لیے کچھ شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔